بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، سلطان العارفین امام الاولیاء سید السادات حضرت سید محمد حسین المعروف حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد امجاد میں سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو الفتح، لقب صدر الدین ولی اکبر صادق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکن میں عام طور پر خواجہ بندہ نواز اور گیسو دراز کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات و صفات میں یہ بات داخل تھی کہ جو کچھ فتوح ہوتا یا بارگاہ پیر مرشد سے زیادہ ہوتا یا لنگر خانہ شہر سے کھانے پینے کی چیزیں آتی تو وہ عام طور پر راہ خدا میں فقیروں اور مسکینوں اور محتاجوں میں خرچ کر دیا کرتے۔ آپ طلباء شریعت اور طریقت کے تعلیم میں سرگرم رہتے تھے، اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو مقدم سمجھتے تھے۔ انہی خصوصیات کی بنا پر خاص و عام آپ کو خواجہ بندہ نواز کے نام سے یاد کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فیوز و برکات کی وجہ سے حضرت خواجہ بندہ نواز کے نام سے مشہور ہوئے، اس لیے آپ کو لوگ خواجہ گیسو دراز کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور اس نام سے آپ زیادہ مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں سادات کی یہ نشانی تھی کہ وہ سر کے بالوں کو بڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی کاغلیں چونکہ خوب دراز تھیں، اس لیے آپ کو گیسو دراز کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے گیسو دراز جو تھے، گیسو وہ مبارک، وہ زانوں تک لمبے تھے، اور ایک روز آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پالکی کندھے پر لیے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے آپ کے گیسو مبارک پالکی کے ساتھ اڑ گئے، پھنس گئے۔ باوجود سخت تکلیف محسوس کرنے کی آپ نے فرض ادب سمجھتے ہوئے شیخ کی سواری کو روکنا گوارا نہ فرمایا۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت شیخ محترم کو ہی تو انہوں نے از راہ شفقت فرمایا، آپ کی شان میں ایک شعر پڑھ دیا، اور حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام سید یوسف حسینی اور عرف سید راجہ ہے، جو بعد میں سید راجہ کے ساتھ ساتھ شاہ راجو کتال حسینی کے نام سے بھی دکن میں مشہور ہوئے۔ قتال سے مراد 40 نفس خواہشات نفس کا قتل کرنا، کیونکہ آپ نے نفس کے ساتھ ساتھ پورا جہاد فرمایا تھا، اس لیے شاہ راجو کتال حسینی کہلانے لگے۔ آپ کو سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بیعت حاصل تھی، اور آپ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے فیوز سے بھی مالا مال تھے۔ آپ اپنے زمانے کے مخصوص بزرگوں میں سے تھے جن کا روضہ مبارک خلد آباد شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ 20 واسطوں سے مولائے کائنات حضرت سیدنا امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد اعلیٰ حضرت ابو الحسن جندی ہرات سے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے دہلی میں قیام فرمایا، جہاد میں شرکت فرمائی اور جامع شہادت نوش فرما کر مسجد انار دہلی میں مدفون ہوئے۔ سید محمد حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 4 رجب المرجب 721 ہجری کو دہلی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی 7 سال کے تھے کہ سلطان محمد تغلب نے بجائے دہلی کے دیو غریب کو اپنا دارالخلافہ بنانا چاہا، اور تمام باشندگان دہلی کو حکم دیا کہ وہ دیو غریب منتقل ہو جائیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید یوسف حسینی اہل و عیال سمیت بھی رمضان المبارک 728 ہجری میں دہلی سے روانہ ہو کر 17 محرم الحرام 729 ہجری کو دولت آباد پہنچے، اور خلد عورت کے شمالی جنوب سکونت پذیر ہوئے، جو کہ اب روضہ خلد آباد کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد 2 سال بعد شوال 731 ہجری کو انتقال فرما گئے اور اپنے مکان کے بیرونی صحن میں دفن ہوئے۔ والد ماجد کے انتقال کے وقت حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 10 سال 3 ماہ کی تھی۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد بھی 5 سال تک حضرت خواجہ بندہ نواز اپنے نانا صاحب قبلہ اور والدہ مائدہ کے سرپرستی میں دولت آباد میں مقیم رہے۔ آپ اپنے نانا صاحب اور دیگر اساتذہ کرام کے زیر تربیت رہے۔ آپ نے قرآن مجید حفظ فرمایا، علوم متداولہ کی کتابیں پڑھی۔ 19 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل سے فراغت پا کر اپنا پورا وقت اجازت مجاہدہ اور اشغال باطنی میں صرف کرنے لگے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے انتہائی پاک باز اور طریقت بھار اور پرہیزگاری میں گمزن رہے۔ آپ نے بچپن میں کھیل میں بھی کبھی برے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے۔ آپ شروع ہی سے انتہائی پاکیزہ اور سنجیدہ خیالات کے حامل تھے۔ جب آپ کی دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تو اس میں بھی مجلس نواز
مجلس واعظ، مجلس سماع، ادب اور قاعدے کے ساتھ تربیت دی جاتی۔ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے اور بہت ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے۔ کمال عقیدت اور جذبہ خدمت گزاری میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے گھڑے میں پانی بھر دیتے۔ حضرت خواجہ صاحب انہیں کچھ تعلیم بھی فرماتے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کوئی تبرک بھی عطا فرما دیتے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 8 سال کی عمر سے ہی نماز روزے کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور 12 سال کی عمر میں تو ساری رات عبادت فرماتے تھے۔ چنانچہ ملفوظات جوامع القلم میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 12ویں سال سے میری رات کی نیند مطلقاً نہیں ہوتی تھی، تمام رات ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت خواجہ کی والدہ ماجد اور نانا صاحب قبلہ سے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل و کمالات سن کر حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ غائبانہ عشق پیدا ہو گیا تھا۔ کم سنی اور لمبی مسافت مانی تھی۔ اتفاقاً انہیں ایام میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد کو اپنے بھائی سید ابراہیم سے کس بات پر رنجیک پیدا ہو گئی جو اس وقت صوبہ دولت آباد کے گورنر تھے۔ اس رنجش سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت خواجہ بندہ نواز اور سید حسین عرف سید چندن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہمراہ لے کر دلی چلے گئے اور یہ مختصر سا قافلہ 4 رجب المرجب 736 ہجری کو تحریک پر پہنچا اور اسی روز حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک پورے 15 سال ہو گئی۔ دلی پہنچ کر جمعہ کے روز حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان قطب الدین ایبک کی جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو دیکھتے ہی تعارفتہ ہو گئے اور حضوری ملاقات و شرف قدم بوسی کا اشتیاق بہت بڑھ گیا۔ ایک روز حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے برادر محترم سید چندن حسینی کے ہمراہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور میں نظر و نیاز کی غرض سے حاضر ہو کر دونوں زیارت کی سبب سے مشرف ہوئے اور اس روز 15 رجب المرجب 736 ہجری اور استفتاح کا مبارک دن تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت 16 سال شروع ہو چکا تھا۔ دونوں بھائی شرف مرشد سے مشرف ہونے کے بعد آپ کی برادری بزرگوار سید چندن حسینی کو اپنی کاروبار میں مشغول رہے اور گاہے بگاہے شیخ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے، مگر سید محمد حسین نے خدمت گزاری اور لزوم حاضری اختیار فرما کر مجاہدہ ریاضت، ذکر و شغل، مراقبہ اور دیگر ارشادات شیخ میں مشغول ہوئے اور شیخ محترم کے ارشاد کے مطابق علوم و اسرار باطنی کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری کی تکمیل کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چنانچہ 19 سال تک آپ نے تمام علوم و فنون کی تکمیل فرما کر ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ پھر جب تک حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رونق افروز رہے تو حضرت خواجہ بندہ نواز پیر روشن ضمیر کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فیوز و برکات اور تربیت سے مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے ملفوظات جامع القلم میں مذکور ہے کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ عاجز کے حال پر کمال شفقت فرمائی۔ شیخ محترم نے مجھ سے ریاضتیں اس طرح بتدریج کروائی کہ طبیعت پر ذرا برابر بھی گرانی نہیں ہوئی۔ ایک روز شیخ محترم نے مجھ سے پوچھا، بابا سید محمد، تم صبح نماز کے لیے جو وضو کرتے ہو وہ بعد میں طلوع آفتاب تک باقی رہتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہے، جو اسی وضو سے دوگانہ اشراق بھی پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، بہت خوب۔ پھر زبان فیض سے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ دوگانہ شکر، استخارہ اور استفادہ بھی پڑھ لیا کرو۔ حکم شیخ کی تکمیل میں بصر و چشم مصروف رہا۔ جب چند روز اس کی پابندی رہی تو خواجہ صاحب نے فرمایا، اگر اس میں نماز چاشت کی 4 رکعتیں ملا لو تو نماز چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چاشت کی نماز کسی دوسرے وقت میں پڑھو، بلکہ اشراق کے بعد ہی چاشت کی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں رجب المرجب میں سارا مہینہ روزہ رکھتا تھا۔ ایک روز شیخ محترم نے فرمایا، سید محمد، تم رجب اور رجب المرجب کے روزے رکھا کرتے ہو؟
یا نہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں حضور رکھا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ کیا شعبان میں بھی روزے رکھتے ہو؟ تو میں نے گزارش کی کہ شعبان میں صرف 9 روزے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد شیخ محترم نے فرمایا کہ اگر 21 روزے اور رکھ لیا کرو تو تمہارے پورے 3 ماہ کے روزے ہو جایا کریں گے۔ چنانچہ میں رمضان شریف کے بعد شوال کے روزے بھی رکھتا تھا۔ انہی ایام میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو شیخ الاسلام نے فرمایا ہمارے خواجگان صوم الدہر نہیں بلکہ صوم الدوائم رکھا کرتے تھے، تم بھی صوم الدوائم اختیار کرو۔ الغرض اس شفقت و محبت سے شیخ محترم نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ حضور شیخ الاسلام حضور شاہ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے حضرت خواجہ بنواس گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صوم دوام کے بعد روزے رکھنا شروع کیے تو برکت کی یہ حالت تھی کہ باوجود پے در پے روزے رکھنے کے آپ اس قدر قوت رہتی تھی کہ دلی کے راستوں پر دھوپ میں برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ سید محمد سامانی تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مشغولیت کی لذت زیادہ ہوئی اور گھر میں تنہائی فراغت حاصل نہ ہوئی تو آپ نے خطیر شیر خواہ میں ایک جگہ مقرر فرمائی۔ وہاں ایک حجرہ مبارک تھا جس میں 10 سال تک خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشغول عبادت رہے اور اسی جگہ سے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے قدم بوسی کے لیے ارشاد تربیت و تعلیم سلوک حاصل فرماتے اور اپنے واقعات شیخ الاسلام کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضرت شیخ چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کمال شفقت فرماتے اور بڑی مہربانی سے پیش آتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی معتقدین نے ایک بزرگ کی وفات پر جب شیخ الاسلام ان کی زیارت کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو فاتح خوانی کے بعد اپنے ساتھیوں سے فرمایا سید محمد حسینی کہاں مشہور رہا کرتے ہیں، آؤ انہیں چل کر دیکھیں۔ وہاں سے خطیرہ شیر شاہ خان کا قصد فرما خواجہ صاحب کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، نیز تھوڑے روپے بھی اپنے ساتھ لائے تھے اور اپنی زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ یہ میری نظر ہے جو سید محمد حسینی کے لیے لایا ہوں۔ اس دن سے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بہت مشہور ہوا، جہاں تک شہرت حاصل ہوئی کہ تمام با کمال حضرات ایک زبان ہو کر فرمایا کرتے تھے اس شخص یعنی سید محمد حسینی کو جوانی کی عمر میں ہی پیران وصل اور مقتدیان کامل کا درجہ حاصل ہو گیا۔ جب حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز کی عمر مبارک 32 سال ہوئی تو آپ صحرا یا خلوت میں زیادہ وقت گزارنے لگے اور انتہائی مقام پر پہنچ گئے۔ ایک روز ایک بزرگ کامل نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ اب آپ کو کون سے مقام تک رسائی حاصل ہوئی؟ آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری تک رسائی ہو چکی ہے۔ 15 رمضان المبارک 757 ہجری کو شیخ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی علالت میں چند اصحاب نے عرض کیا کہ شیخ محترم اپنے وصال کے وقت لوگوں کو اپنا جانشین مقرر فرما کر ان میں سے ایک کو ممتاز بنا کر اپنی جگہ مقرر فرمایا۔ اگر یہ عمل کیا جائے تو خواجگان کے نام کے طریقے سے بعید نہیں ہوگا، یعنی کوئی اپنا خلیفہ مقرر کر لے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ان لوگوں کے نام لکھ کر لاؤ۔ آپس میں مشورے کے بعد مولانا زین الدین صاحب نے ایک فہرست ترتیب دے کر پیش فرمائی۔ اس فہرست میں حضرت خواجہ بندہ نواز کا نام نہیں تھا۔ شیخ نے اس فہرست کو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ڈھیلے پتھر باندھ کر لائے ہو، ان سب سے کہہ دو کہ اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ پھر مولانا زین الدین صاحب نے اس فہرست کو مختصر کر کے پیش کیا تو ارشاد ہوا کہ اس فہرست کو پڑھو۔ جب اس فہرست میں بھی خواجہ بندہ نواز گیس الدراز کا نام نامی نہیں آیا تو شیخ محترم نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد حسینی کا نام تو تم نے لکھا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں لکھا؟ سنتے ہی سب مریدین تھرتھرانے لگے اور کہا اور فہرست لے کر واپس ہوئے۔ پھر خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک لکھ کر لائے۔ تب حضور شیخ الاسلام نے اپنے قلم سے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک نام پر صادر فرمایا۔ پھر 18 رمضان المبارک 757 ہجری جمعہ کی رات کو آپ عشاء کے وقت حضرت شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور اس وقت شیخ کامل کی عمر مبارک 82 سال تھی۔ حضور شیخ الاسلام کی وفات کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین ہوئے اور اس جگہ پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے دے دیا، طالبان حق کی تلقین اور ارشادات فرمانے لگے۔ دوستو اگر اسی طرح کی بزرگوں کے سچے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اور اپنے چینل عشق جامی آن لائن کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔